سارے صحابہ الگ الگ درختوں کے پیڑوں کے نیچے سو رہے ہیں. اللہ کے نبی کی تلوار ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی ہے. ایک شخص آتا ہے, ایک دیہاتی آتا ہے, ایک کافر آتا ہے, اللہ کے نبی کی محمد رسول اللہ کی وہ تلوار کھینچ لیتا ہے, پیڑ سے اتار لیتا ہے اور نبی اکرم کی طرف آگے بڑھ کر کہتا ہے میں یمنعک منی یا محمد, اے محمد بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم اکیلے ہو, تنہا ہو, میرے ہاتھ میں تلوار ہے, بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو آواز نہیں دی, صرف نظریں آسمان کی طرف ڈالی اور فرمایا اللہ. صرف لفظ اللہ نکلا تھا. غور کرو میرے بھائیوں, جب اللہ پر ایمان ہو جائے اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بھر جائے اور ہم یہ جان جائیں کہ ہم مومن ایمان والے ہیں, تو پھر ہم نہ تلواروں سے ڈرتے ہیں, نہ ہم گولیوں سے ڈرتے ہیں, نہ ہم کسی اور طاقت سے ڈرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, میرے قریب بھی آ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود خوف و ہراس نہیں ہے, دہشت نہیں ہے, ڈر نہیں ہے. چیخ کر کہتے ہیں اللہ. لفظ اللہ نکلا, اس کے ہاتھ کانپ گئے, لرز گیا. وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی طاقت کو جانتا تھا. وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کے پاور کو مانتا تھا. وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی سپر پاور ہونے کا یقین رکھتا تھا. اس کی زبان جیسی لفظ اللہ, اس کے کان سنتے ہیں تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. نبی اکرم اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں, پوچھتے ہیں اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں, آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں, آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا. میرے بھائیوں یہ کون سی طاقت تھی جو تلوار کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ 313 صحابہ کرام 1000 کافروں سے جنگ بدر کے اندر لڑ رہے ہیں. ایک صحابہ کے پاس نہ تلوار ہے نہ تیر ہے, تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے. میرے بھائیوں کسی کے پاس گھوڑا ہے تو زین نہیں ہے, ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے. 313 کے ہتھے ہیں, 1000 جوان نوجوان کافر گھوڑوں سے, تیروں سے, تلواروں سے لیس لڑ رہے ہیں, لیکن صحابہ کرام تیروں تلواروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ کون سی طاقت تھی جو 313 صحابہ کو 1000 کافروں سے لڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی, وہ ایمان کی طاقت تھی, وہ اسلام کی طاقت تھی. ہمارے پاس وہ طاقت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہماری آج موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اتر پردیش کے اندر قید کے اندر ایک پولیس والا ایک مسلمان کو مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ اپنی جیکٹ کی رسی سے اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی؟ ذرا آپ تصور کریں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی جس چیز کی قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی. اسلام کی قدر اور دوسری چیزوں کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے. اگر قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اسلام کی نہ دیں, دوسری چیزوں کی ہم قربانی دے دیں, اگرچہ وہ ضروری ہو. باپ سے محبت ہو, بیٹے سے محبت ہو, اولاد سے محبت ہو, بیوی سے محبت ہو, ہم آپ کو منع نہیں کر رہے, ان سے ہونا چاہیے. دولت سے بھی محبت ہونا چاہیے, دولت سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب قربانی کی ضرورت آ جائے, اسلام یا دولت میں سے کسی ایک کو قربان کرنا پڑے تو دولت قربان کر دو, لیکن اسلام کو نہیں. بیوی اور بچوں میں سے اور اسلام میں سے کسی ایک کی قربانی دینا پڑے تو بیوی اور بچوں کی قربانی دے دو, لیکن اسلام کی نہیں. یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے. یہی اسلام ہے. اور جب ایمان ہمارے اندر آ جائے, ہم مسلمان ہو جائیں, تو مزید اسلام کے تعلق سے باتیں کل آئیں گی کہ ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے, ہم 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہو گئے. نہیں, ہم اپنی معاشی زندگی دیکھیں, اپنی سماجی زندگی دیکھیں, کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ وہ اسلام
اور اسلام کا گائیڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم کی تعریف ہی یہ کر رہے ہوں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا ہم اسلام کے اس انٹروڈکشن میں، اسلام کی اس پریبھاشا میں، اسلام کی اس تعریف میں ہم پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے اور کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم سوچیں اسلام ہے کیا؟ پوری زندگی محنت کرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وادی بطحا کے اندر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، اپنی قصبہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جو آپ نے آخری خطبہ دیا تھا، جس خطبے کو حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے، اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے اور اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لیجئے۔ 13 سالہ مکی زندگی نبی بننے کے بعد اور 10 سالہ مدنی زندگی، 23 سالہ زندگی کا جو ایسنس تھا، جو نچوڑ تھا، وہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر پیش کیا تھا۔ آپ نے شروعات یہاں سے کی تھی، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موزون وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، یہ 23 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا جو آپ پیش کر رہے ہیں، اور شروعات آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اے حاضرین، 1,44,000 کے مجمع میں آپ بول رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ان دماءکم و اموالکم، تمہارا خون اور تمہارے مال و دولت، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے اور قابل احترام ہے کا حرمت یومکم ھذا، جیسے آج یہ 9 تاریخ کا دن عرفہ کا میدان اور اس کی یہ 9 تاریخ قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ مکہ شہر قابل احترام ہے۔ جتنی تم آج اس 9 تاریخ کا احترام کرتے ہو، جتنا تم اس مکہ شہر کی عزت کرتے ہو، جتنا تم اس مہینے کی عزت کرتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر تمہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خون اور اس کے مال کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جب چاہا گاجر و مولی کی طرح جس کو مارنا چاہا مار دیا، جس کو کاٹنا چاہا کاٹ دیا، اور جب چاہا جس کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے تم نے قبضہ کر لیا یا اس کو ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کر لیا۔ نہیں، آپ نے 23 سال محنت کرنے کے بعد 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدینے کے اندر، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، شاید اس میدان میں آج کے بعد ہم دوبارہ تم سے نہ مل سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری اجتماع ہو، اس کے بعد اس میدان میں ہم آئندہ نہ مل سکیں، یعنی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد اس میدان میں ہم دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس آخری خطاب کے اندر محمد رسول اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا عزیز بنا رہے ہیں۔ ان جملوں کو سنو، ان دماءکم و اموالکم، ان 2 چیزوں سے شروعات کر رہے ہیں کہ مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے اور مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے تمہارے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو، الا کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے جتنے بھی کام تھے وہ سب آج ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں، تحت
قدمی موزون. اب جاہلیت کا کوئی بھی کام اسلام آ جانے کے بعد نہیں چلے گا. جاہلیت کے سارے کاموں کو میں اپنے پیروں سے کچل رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ موضوعات. جاہلیت کے خون کو بھی ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں. اب سے پہلے تم نے جو خون کیے ایک دوسرے کے خون کو معاف کر دے, کوئی بدلہ نہیں لے. آج کے بعد کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. تم نے ان کو مارا, انہوں نے ان کو مارا, ختم. آج کے بعد کوئی, سب کو میں نے اپنے پیروں سے روندا. پھر آپ نے پہل کی. لوگ کہہ سکتے تھے واہ صاحب ہمارے بیٹے کو مارا گیا, میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہ لوں. تو اللہ کے رسول نے اس کی شروعات کی اپنے خاندان سے. آپ نے فرمایا سنو, ان اول دم ازو من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث. ربیعہ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد. سب سے پہلا خون میں ربیعہ ابن عبد الحارث کا اپنے پیروں سے روند رہا ہوں. اس خون کو معاف کر رہا ہوں. وہ چھوٹا سا بچہ ربیعہ ابن عبد الحارث جو بنو سعد قبیلے کے اندر دودھ پیتا تھا, کان مسترضعا فی بنی سعد, جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا. فقتلته حذیل, قبیلہ حذیل کے لوگوں نے اس کو مار ڈالا تھا. میرے خاندان کا بچہ تھا, میرے خاندان کا تھا. چاہتا تو ابھی میں انتقام اور بدلہ لے سکتا, لیکن نہیں, میں اس بچے کے خون کو معاف کر رہا ہوں. حذیل نے قتل کیا تھا, میں اس کو معاف کر رہا ہوں. میں شروعات کر رہا ہوں. سارے جاہلیت کے خون کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں. آج کے بعد کوئی کسی کا خون نہیں کرے گا. آپ نے سب سے پہلے شروعات اپنے خاندان سے کی. پھر آپ نے کہا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُونَ, سود اور پیاز کو بھی اپنے پیروں سے میں روند رہا ہوں. زمانے جاہلیت میں جتنا سودی کاروبار ہوتا تھا یہ سب پیروں سے میں روند رہا ہوں. اور سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا. وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا مِن رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب, سب سے پہلا سود میں عباس ابن عبد المطلب کا معاف کر رہا ہوں. جاؤ, عباس ابن عبد المطلب اتنے بڑے سودی کاروبار ان کا پھیلا ہوا تھا کہ اگر پورے عرب کے لوگوں سے سود لیتے اپنے مال پر تو آج اڈانی اور امبانی فیل تھا ان کے آگے. اڈانی اور امبانی فیل تھا. اتنی دولت عباس ابن عبد المطلب کے پاس آ جاتی اگر وہ سود لیتے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس سود کو میں رائگا کر رہا ہوں, نہیں لینا ہے. جو مول رقم ہے وہ دے دو, سود چھوڑ دو. اور آج کے بعد کوئی سود نہیں. فَإِنَّهُ مَوْزُونٌ كُلُّهُ, سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا ہے, برباد بیکار کر دیا. نہیں, آج کے بعد سود کی کوئی حیثیت نہیں. یاد رکھنا, خون, مال, سود, اور چوتھی چیز پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, فَاتَّقُوا اللَّهَ بِالنِّسَاءِ. یہ 23 سال کی محنت کا نچوڑ ہے. پورا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں آخری خطبے میں. اللہ سے ڈرنا عورتوں کے سلسلے میں, عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. لوگو, تم نے میری بندیوں کو, ان عورتوں کو اللہ کی امان میں لیا ہے, اللہ کی امان میں لیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے. اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے. وہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت میں تم نے ان کو لیا ہے. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, اللہ کی امان میں تم نے ان کو لیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ, اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے اوپر حلال کیا ہے. بِكَلِمَةِ اللَّهِ, اللہ کے کلمے کے ذریعے. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَا يُؤْتِينَ فُرُوشَهُنَّ, فروشکم, ہاں فروشکم, تمہارا
تمہاری ذمہ داری ان عورتوں کی اوپر یہ ہے اللہ یؤتینا کہ وہ تمہارے بستر پر یؤتینا فروشکم وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ لائیں اللہ یؤتینا وہ کسی ایسے آدمی کو اپنے بستر پہ تمہارے بستر پہ نہ بٹھائیں تکرہونہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو جس کا آنا تمہیں گوارا نہیں ہے یہ تمہارا فرض ہے تمہاری یہ ان کی ذمہ داری ہے عورتوں کی کہ وہ تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں لیکن آگے ایک جملہ اور کہہ دیا فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر وہ نہ مانے اور تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر وہ کسی ایسے مرد کو آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ تو تم ان کو مار سکتے ہو پیٹ سکتے ہو ان کو ایسی مار مارو جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑ جائیں چوٹ کے نشان نہ ہو پنچایت جب بیٹھے تو وہ اپنی پیٹ کھول کھول کر نہ دکھائیں کہ دیکھو اتنا مارا ڈنڈا چھپ گیا لاٹھی چھپ گئی مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار وہ بھی کب جب تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں تب وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ اور تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے ان کی رزقهن وکسوتهن بالمعروف جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلانا جو تم پہنو وہ ان کو پہنانا ان کے کھانے اور پہننے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے بالمعروف کہہ کر یہ بھی کلیئر کر دیا تاکہ عورتیں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں بالمعروف سماج کے دستور کے مطابق اگر سماج میں ساڑی چلتی ہے تو وہ فلمی دنیا کے پوشاک نہ مانگیں اگر سماج میں 250-300 روپے کی ساڑی پہننے کا رواج ہے تو وہ 10-15 ہزار کا سوٹ نہ مانگے ان کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری اگر دال چاول سماج میں آپ کے گاؤں میں کھایا جاتا ہے تو وہ بریانی نہ مانگے جو سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے مطابق روزی رزق کھانا اور کپڑا دینا یہ تمہاری ذمہ داری اور اس کے بعد 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ ایک چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو ایک چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے تمہیں کوئی چیز راستے سے ہٹا نہیں سکتی إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ جب تک تم اس کو پکڑے ہوئے ہو کوئی چیز تمہیں دور نہیں کر سکتی فرمایا کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان 5 چیزوں پر غور کیجئے اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پہلی چیز خون دوسری چیز مال تیسری چیز سود چوتھی چیز عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور 5ویں چیز اللہ کی کتاب قرآن پہلی چیز اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کا مرڈر مولانا صاحب بہت صحیح موضوع اٹھائے ہو یہاں یہی چلتا ہے سوچ سکتے ہو آپ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے رکھ دیا ترجمہ سن لو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جس نے کسی بھی مسلمان کو جس نے کسی بھی مومن کو عمدن قصدن جان بوجھ کر مار ڈالا جان بوجھ کر قتل کر ڈالا فَجَزَاؤُهُ جہنم تو اس کا ٹھکانہ اس کا بدلہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہنم میں جانے کے بعد کیا وہ نکالا جائے گا
کیا اس کی بخشش کبھی ہوگی؟ فرمایا خالدن فیہا، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، خالدن فیہا، اسی میں پڑا رہے گا، اسی کے اندر وہ جلتا رہے گا، اسی میں اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غصہ، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر پڑتی رہے گی، وَلَعْنَهُ، اور وہ اللہ کی لعنت کا مستحق رہے گا، اللہ کی پھٹکار کا مستحق رہے گا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت آسان ہے سننا، لیکن سوچیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ایک تو اللہ عذاب کہہ دے وہی کافی ہے، اللہ کا عذاب ویسے ہی سخت ہے، لیکن عذاب عظیم کہہ دینا، بڑا عذاب کہہ دینا، یہ اپنے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے کہ بڑا عذاب کیا ہوگا۔ اور اللہ جس کو بڑا کہہ رہا ہو، اللہ کی نظر میں وہ بڑا کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو چھوٹا عذاب اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے کہ اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ، دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دے اللہ جہنم کے اندر، تو اتنا ہی کافی ہے۔ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ جب آگ کی دو چنگاریوں سے دماغ کھول رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنمیوں کا جہنم میں، جس کو آگ کی دو چنگاریاں جس کے پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں، یہ سب سے ہلکا، سب سے لائٹ عذاب ہے یہ۔